صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب مل کر بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری دعا اور التجا ہے مالک کائنات ہمارے ذکر مجلس ہماری اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. پروردگار عالم اس عبادت عظیم کا اجر کثیر و جزیل عطا فرمائے. اللہ رب العزت اس ذکر مقدس کے صدقے تذکرہ محمد و آل محمد علی و اولاد علی کے صدقے میں سید منظور حسین سجاد صاحب اور جن احباب نے اس صف عزائے امیر المومنین میں حصہ ملایا پروردگار عالم ان کے گھروں پہ خیر و برکت کا نزول فرما. اللہ رب العزت نے طول عمر صحت سلامتی عافیت نصیب فرما. رزق حلال میں وسعت و برکت عطا فرما. اللہ رب العزت صف عزائے کے حقیقی وارث امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے. مالک کائنات کھلی پیشانی سے آمین کہے. بڑی عظیم دعا کرنے لگا ہوں. یہ طبیعت میں جو آپ کی تھوڑی سی پریشانی سی چہروں میں نظر آئی اس کو ذرا دور کر دے. سفر تو میں طولانی کر کے آیا ہوں اور تھکے ہوئے آپ مجھے حد سے زیادہ لگ رہے ہیں. کتنی خوش قسمتی ہے آپ کی اور کتنے سعادت مند لوگ ہیں آپ کہ جنہیں صف عزائے امیر المؤمنین پر بیٹھنے کا شرف نصیب. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو فرمانا میں عظیم دعا کرنے لگا ہوں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا اور التجا رب العزت صف عزا کے حقیقی وارث حضرت ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرمائے. مالک کائنات عام جناب کی دعائے خیر ہم سب کے شامل حال فرمائے. مالک کائنات ہم سب کو حج بیت اللہ زیارت روضہ رسول اللہ زیارت قبور ائمہ بقی زیارت کربلا سامرہ و نجف زیارت ثانی زہرا شاہ خراسان معصومہ کم نصیب فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے حاجات کی برآوری کے لیے سب مل کر پوری مودت محبت اور عقیدت سے محمدی علوی فاطمی حسنی و حسینی صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله
دليلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على بشير رحمته ونذير نقمته حافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد والصلاة والسلام على أهل بيته وعترته وخيرته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر الحجة الثاني الشرح. أما بعد فقد قال الله الحكيم في الذكر الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا ومن أحب عليا مر على الصراط كالبرق الخاطف. ألا ومن أحب عليا نجاه الله من النار. الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. یہ میرے لیے باعث شرف بھی ہے اور باعث سعادت بھی، باعث عزت بھی ہے، اور میرے لیے یہ دنیا و آخرت کی سعادت اسی میں ہے کہ امیر المومنین امام المتقین رسول الدین قائد الغر المحجلین سرکار امام العارفین کی پہلی مرتبہ جو یہاں پہ صف رضا بچھائی گئی، سبحان اللہ، مجھے سرکار کی بارگاہ میں عرض عقیدت کا اور غلام کشائی کرنے کا شرف نصیب ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ، توجہ سے سماعت فرمانا۔ میں مزاجاً عرفانیات پہ گفتگو کرتا ہوں، مجھے نہیں معلوم آپ کا ذوق سماعت کیا ہوگا، لیکن آج جیسے میں پڑھوں جو پڑھوں قبول کر لینا، دعا دے۔ توجہ فرمانا۔ سید الرسل نبی الانبیاء امام المرسلین طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر نور مجسم پیکر رحمت وجہ تخلیق کائنات نبی، اللہ کی بارگاہ سے خلق عظیم کی سند پا کر آنے والے نبی، بارگاہ رب العزت میں رب زدنی علما کی دعائیں مانگ مانگ کر خیرات علم پانے والے نبی۔ غور فرمانا، میں کسی مقصد کے لیے کلمات نورانی کلمات حیدری اللہ کی بارگاہ میں توجہ فرمانا، رب زدنی علما کی دعائیں مانگ مانگ کر خیرات علم پانے والے نبی، وہ مصطفیٰ توجہ فرمانا جو اول شافع بھی ہے، اول مشفع بھی ہے۔ بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، توجہ فرمانا۔ وہ مصطفیٰ جو اول شافع بھی ہے، اول مشفع بھی ہے، فخر موجودات بھی ہے، حقیقت قرآن بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، توجہ فرمانا، جیتے فخر موجودات بھی ہے، حقیقت قرآن بھی ہے۔ وہ مصطفیٰ جو سید الابرار بھی ہے،
نبی یہ مختار بھی ہیں، وارث عالم قرار بھی ہیں، دو عالم کے سردار بھی ہیں۔ جیتے رہو وہ مصطفیٰ، توجہ فرمانا، وہ مصطفیٰ۔ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی حسینیت، زندہ باد، جدیدیت، مرد آباد، جدیدیت، مرد آباد، آواز بلند سلام۔ سلام۔ اللہم صلی غور فرمانا، اگر اپنی طبیعوں سے تھوڑی سی خستگی کو دور کریں تو میں چند کلمات آپ کے لیے، سلمان مزاج لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر، غور فرمانا، وہ مصطفیٰ جو سید الابرار بھی ہے، نبی مختار بھی ہے۔ ایک جملے میں پوری مجلس اگر ہو جائے تو دعا دینے کا، توجہ فرمانا، دعا لینے کا حق رکھتا ہوں، نہ مستحق ہوں آپ کی دعاؤں کا۔ توجہ فرمانا، وہ مصطفیٰ جو سید الابرار بھی ہے، نبی مختار بھی ہے، مصطفیٰ وہ نورانی قلم ہے جس کے ذریعے اللہ نے لوح کے سینے پر کلمہ توحید نقش فرمایا ہے۔ جو ادب سے پڑھنا، غور فرمانا، مصطفیٰ وہ نورانی قلم ہے، وہ مصطفیٰ جو سید الابرار بھی ہے، نبی مختار بھی ہے، وارث عالم قرار بھی ہے، دو عالم کے سردار بھی ہے، وہ مصطفیٰ جو اول خلق بھی ہے، اول نور بھی ہے، مصطفیٰ وہ نورانی قلم ہے جن کے ذریعے اللہ نے، توجہ فرمانا، جس کے ذریعے اللہ نے لوح کے سینے پر کلمہ توحید نقش فرمایا۔ شب قدر آپ گزار چکے ہیں لیکن جملہ سن لینا، توجہ فرمانا، جملہ سن لینا کہ مصطفیٰ وہ لوح محفوظ ہے جس پر اللہ نے پورا قرآن نازل فرمایا ہے۔ یہاں تک اگر آپ آ گئے تو گفتگو انشاءاللہ ہو جائے۔ مصطفیٰ وہ ہے جن کا نام توریت میں اوحید، زبور میں ماہی، انجیل جنہیں احمد کہتی ہے، قرآن جنہیں محمد کے نام سے یاد کرتا ہے۔ یہی عظمت والے مصطفیٰ۔ مسجد نبوی کا ماحول، شیعہ اہل سنت مصطفیٰ کے امتی مسجد میں آتے ہیں، مجلس اعزام میں آج کچھ لے کے جانا، توجہ فرمانا بزرگوں، وہ یہی عظمتوں والے مصطفیٰ۔ مسجد نبوی کا ماحول، اصحاب کبار کا مجمع، مسجد نبوی کا ماحول، سید الانبیاء مسند نبوت و رسالت پر تشریف فرما، مجمع ہے، مسجد نبوی کا ماحول ہے۔ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں اٹھ کر سوال کرتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ، یہ ارشاد فرمائیے اللہ رب العزت کے اذکار میں سے سب سے بہترین ذکر کون سا؟ سبحان اللہ۔ اور ماہ رمضان کی جو دن باقی ہے نا، یہ میں ذمہ داری سمجھ رہا ہوں کہ ایسی گفتگو کروں کہ ان باقی ایام میں، ظاہر شب قدر تو گزر گئی، ان باقی ایام میں آپ کا مناجات کا انداز بھی بدل جائے، سجدے کا سلیقہ بھی بدل جائے، راز و نیاز کا طریقہ بھی بدل جائے، دلوں میں اتنی نورانیت آ جائے، دنیا کو پتہ چل جائے کہ علی والے کتنے نورانی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رجوع فرمانا، سوال کرتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ، ہم سارے اللہ رب العزت کا ذکر، بعض نے الحمدللہ کہا، اللہ کا ذکر کیا، بعض نے شکر للہ کہا، مالک کائنات کا ذکر کیا، سارے کرتے ہونا، بعض نے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا، اللہ رب العزت کا ذکر کیا۔ غور فرمانا، اللہ رب العزت کا ذکر کیا۔ ہم سارے کے سارے مالک کائنات کا ذکر کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، اپنی زبانوں کو معطر کرتے ہیں، مشرف کرتے ہیں ان ذکر سے۔ صحابی سوال کرتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ، یہ ارشاد فرمائیے مالک کائنات کے اذکار میں سے سب سے بہترین ذکر کون سا ہے؟
بہت بڑی بات، اتنا بڑا سوال کر لینا کہ اللہ رب العزت کے اذکار میں سے سب سے بہترین ذکر کون سا؟ ساتھ ہی یہ کہہ دیتا ہے، عرض کر لیتا ہے یا رسول اللہ یہ ارشاد فرمائیے کہ ہم سارے اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں. کہتا ہے یا رسول اللہ دعاؤں میں سے سب سے بہترین دعا کون سی؟ جیسا سوال عظیم تھا، مسجد نبوی کا ماحول، سید الانبیاء جن کے سجدے جیسا کسی کا سجدہ نہیں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جن کی مناجات جیسی کسی کی مناجات نہیں ہے، جو انداز عبادت نبیوں کے سردار نبی کا ہے ویسا کسی کا انداز عبادت نہیں ہے. واہ واہ، سید الانبیاء جیسے سوال عظیم تھا، سرکار رسالت نے عظیم جواب ارشاد فرمایا. سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا سنو میرے صحابی تیرا سوال یہ تھا کہ اللہ رب العزت کے اذکار میں سے سب سے بہترین ذکر کون سا ہے؟ سید الانبیاء نے جواب ارشاد فرمایا سنو میرے صحابی، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اذکار الہی میں سے سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ، التجا وہی ہے جو میں کر چکا ہوں آپ کی بارگاہ. موضوع بہت نفیس ہے اور عام طور پر یہ سوسائٹیز جو بنی ہیں ان میں میرا اندازہ یہ، میں بھی 10 سال سے لاہور میں پڑھ رہا ہوں، تقریباً کافی پڑھے لکھے احباب ہوتے ہیں، عام پبلک سے ہٹ کے ان کی ذہنی اپروچ معیار معرفت کچھ زیادہ ہو کرتا ہے. اسی میں آپ کے سٹیٹس، آپ کے معیار اور آپ کے لیول کی ملی. ماشاءاللہ. سید الانبیاء نے فرمایا اذکار الہی میں سے سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ. جیسے آپ نے، میں نے آپ کو سوال کا جواب دیا، جیسے سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ بہترین ذکر لا الہ الا اللہ، جیسے اب آپ کے ذہن میں تجسس، ریسرچ، یہ جذبہ پیدا ہوا، میں بھی سوچنے بیٹھ گیا، غور کیا کہ آخر نبیوں کے سردار نبی نے اتنا بڑا جواب ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کے اذکار میں سے سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے. سوچنا چاہیے اس کی فضیلت کیا ہے. سبحان اللہ. مل کے اب سارے غور کریں، توجہ فرمائیں کہ اس کی فضیلت کیا ہے. 4 حدیثیں سید الانبیاء سے میری آنکھوں کے سامنے سے جڑی، ویسے تو الا ماشاءاللہ بہت ہوں گی. 4 مقدس حدیثیں نبی الانبیاء کے فرمان میری آنکھوں کے سامنے سے. پہلی حدیث ارشاد فرمائی، توجہ فرمانا، کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، بہترین افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے. پھر نبیوں کے سردار نبی نے ارشاد فرمایا، غور فرمانا، فرمایا ثمن الجنت لا الہ الا اللہ. تیسرے مقام پر فرما دیا مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ. چوتھے مقام پر فرما دیا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنت. سید الانبیاء نے فرمایا بہترین ذکر ہے تو لا الہ الا اللہ ہے. جنت کی قیمت ہے تو لا الہ الا اللہ. ذرا پریشان نہ بیٹھے، جنت کی قیمت ہے تو لا الہ الا اللہ ہے. جنت جب در جنت پر پہنچ جائے گا، جنت کی کلید ہے، جنت کی چابی ہے تو لا الہ الا اللہ ہے. نبیوں کے سردار نبی نے فرمایا جو بندہ دنیا سے جا رہا ہو، جاتے جاتے لا الہ الا اللہ پڑھ لے، اللہ اسے جنت میں مقام عطا
عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ غور فرما، یعنی افضل ذکر ہے تو لا الہ الا اللہ ہے، جنت کی قیمت ہے تو لا الہ الا اللہ، کلید بہشت ہے تو لا الہ الا اللہ، جو پڑھے وہ جنتی۔ میں بڑا نفیس سا جملہ کہنے لگا ہوں، خدا کرے آپ کا طائر فکر پرواز کرے، جس معراج پر میں لے جانا چاہ رہا ہوں وہاں آپ پہنچ جائیں۔ یعنی ذکر بہترین ذکر ہے تو لا الہ الا اللہ، میں پھر جملہ دہرا دوں محسوس نہ فرمانا، افضل ترین ذکر ہے تو لا الہ الا اللہ، جنت کی قیمت ہے تو لا الہ الا اللہ، جنت کی چابی ہے تو لا الہ الا اللہ۔ نبیوں کے سردار نبی نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنتی۔ مسلمان گلدستہ اذان پر کھڑے ہو کے اذان دیتے ہو نا، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو، اپنی آغوش میں بچے کو لے کے بیٹھے ہو، اسے اللہ کی الوہیت کا کلمہ پڑھا رہے ہو نا، لا الہ الا اللہ پڑھاتے ہو، فخر کرتے ہو، گلدستہ اذان پر لا الہ الا اللہ پر مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، جہاد کے لیے تیار ہو جاتے ہو۔ غور فرمانا، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنتی۔ مسلمان کبھی غور نہیں کیا، جس نے لا الہ الا اللہ بچایا وہ مالک جنت۔ پڑھنے والا جنتی ہے، مانتے ہیں ہم، ہمارا کوئی انکار ہے؟ ان کا بھی گھر بیٹھ کے سوچا ہے مسلح عبادت پر بیٹھ جاؤ، کبھی تو توجہ فرمانا ترازو انصاف آدمی لگا ہی لیتا ہے، ہر وقت تو تعصب کی اینک نہیں لگتی، توجہ فرمانا کبھی تو ترازو عدالت لگا کے دیکھ لیتا ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ کس کی محنتوں کا نتیجہ ہے، تمہارے گھروں تک پہنچا تو یہ کس کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ یہی جملہ سمجھ میں آ جائے، حق و باطل کی تمیز ہو جائے گی، کربلا سمجھ میں آ جائے گی، حسینیت سمجھ میں آ جائے گی۔ بے حد مشکور ہو آپ، کچھ آپ کے چہرے مجلے سننے کے کچھ قریب ہوئے ہیں۔ پہلے تو میں یاد ہوں آپ اتنے مایوس بیٹھے تھے جیسے لگتا ہے شاہ صاحبان نے آج آپ کو افطاری ہی نہیں دی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل میں محمد۔ تکلف نہیں کر رہا، میں واقعی 5 دنوں سے شب قدر ہے، 5 دنوں سے متواتر سفر بھی ہے، اور شب قدر کے اعمال کرانا پڑھنا کم از کم آپ شبی بھائی جانتے ہوں گے، کم از کم جامعہ میں بھی جب میں خدمت کرتا تھا کم از کم 3 سے 3.5 4 گھنٹے متواتر پڑھنا پڑتا ہے۔ درس دیں، دعا جوشن کبیر پڑھیں، دعا کمیل پڑھیں، عمل قرآن کرائیں، نماز بتائیں، سارا کچھ کریں۔ یہ واقعی میں 5 دن سے متواتر یہی کچھ ہو رہا ہے۔ میں تو سوچ رہا تھا شاید کچھ کلمات آپ تک پہنچانے میں دقت ہوگی، لیکن بہرحال غور فرمانا کہ یا رسول اللہ اذکار الہی میں سے سب سے بہترین ذکر کون سا؟ غور فرمانا۔ 2 خوبصورت حدیثیں اور سن لو، مجھے دعا دے دیں۔ ماشاءاللہ۔ سرکار صادق آل محمد علیہ السلام اللہم صلی علی محمد ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، توجہ آپ ہم بیٹھے، میں بیٹھا ہوں، ہم نے ذکر کر لیا لا الہ الا اللہ، یہ وہی حدیث تو ہے جو سرکار امام رضا نے نیشاپور میں ارشاد فرمائی تھی، توجہ فرمانا، یہ وہی حدیث تو ہے کہ لا الہ الا اللہ حسنی، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے، توجہ فرمانا، حسن حسین ہے، مضبوط قلعہ ہے، توجہ فرمانا۔ سرکار نے فرمایا جو بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اس خود لا الہ الا اللہ میں اتنی ہیبت پائی جاتی ہے، کہنے والا کوئی بھی ہو، میں ہوں یا آپ ہوں، ورد تو لا الہ الا اللہ کا ہے نا، ذکر تو لا الہ الا اللہ کا، عرش الہی کانپنے لگ جاتا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، کیا قرآن نہیں پڑھا؟ وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ۔ توجہ فرمانا، جب قرآن اگر پہاڑوں پہ نازل ہوتا، توجہ فرمانا،
هذا القرآن على جبل لرأيته خاشع متصدعا، فرمایا کہ وہ خشوع و خضوع میں قرآن کی عظمت کے سامنے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. جب کوئی ورد کرنے والا کہنے والا توجہ فرمانا لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے عرش الہی کانپنے لگ جاتا. حاملان عرش بھی ہیں مسبحین، یعنی وہ ملائکہ ان میں سے بعض وہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں انہیں حاملان عرش کہتے ہیں. کچھ وہ ہے جو عرش الہی کا طواف بھی کرتے ہیں تسبیح بھی کرتے ہیں. جب عرش کانپنے لگتا ہے تو آواز قدرت رب ذوالجلال والاکرام صاحب جلال و جبروت پروردگار اپنے عرش کو خطاب کرتا. میرا عرش تجھے کیا ہو گیا؟ یہ لرزہ یہ کانپنا کیسا ہے؟ کہا میرے مالک تیری ذات نے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کے گناہوں کو ابھی تک معاف نہیں کیا. کہا تو کیسے سکون پائے گا؟ کہا مالک جب تو گناہگار کے گناہوں کو معاف کر دے گا عفو کر دے گا اس کا صحیفہ گناہ محو کرا دے گا پروردگار عالم تب سکون پاؤں گا. اللہ رب العزت اپنے ملائکہ کو گواہ بناتا ہے. کہا ملائکہ عرش مسبحین آپ نے کہا کہ اب میں نے ابھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو میں نے معاف نہیں کیا ہے. اللہ ملائکہ کو گواہ دیتا ہے کہتا ہے انی قد غفرت تو لقائلہا. کہا میرے ملائکہ گواہ رہنا یہ اتنا عظیم کلمہ ہے یہ اللہ کا اتنا عظیم ذکر ہے. کہا کہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں. ملائکہ کو اللہ گواہ بنا کے کہتا ہے ملائکہ گواہ رہنا میں نے یہ ذکر کرنے والے کو میں نے معاف کر دیا. آپ کو بھی ذکر اہل بیت سنتے سنتے ایک لمبی زندگی گزر گئی. یہ سارے احباب سنتے رہتے. آج خصوصیت سے اس لیے سب سے پہلے آپ سے التجا کی ہے کہ آج سن اس کو غور سے سن تمہاری اپنی مرضی پھر اپنے مزاج کی باتیں کرنا. میرے مزاج کی یہ سے کیونکہ میں اسلام ہوں اور شہادت کس کی امین ہے. پھر عجیب داستان دوسری روایت میں پھر فرمایا کہ جب کوئی کہتا ہے ذکر کرتا ہے لا الہ الا اللہ اللہ رب العزت ایک سفید رنگ کا پرندہ مخلوق اللہ خلق کرتا ہے. ادھر میں نے کہا ادھر ایک پرندہ خلق ہو گیا. ادھر میں نے کہا ادھر ایک نورانی پرندہ خلق. اللہ اسے حکم دیتا عرش کا طواف کرو. جب یہ طواف کرنے لگتا ہے تو جو ملائکہ عرش کا طواف کر رہے ہیں وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ وہ نورانی مخلوق جو میرے اور آپ کے لا الہ الا اللہ کہنے سے خلق ہوئی اللہ اس مخلوق کو مالک کائنات حکم دیتا ہے میرے عرش کا طواف کرو. جب وہ طواف کر رہا ہوتا ہے دیکھتا ہے ملائکہ عرش کا طواف بھی کر رہے ہیں اللہ کی تسبیح بھی کر رہے ہیں. یہ نورانی مخلوق بارگاہ رب العزت میں یہ التجا کر رہی ہے میرے اللہ مجھے بھی کوئی ذکر یاد کرا دے. میرے اللہ میں کیا کروں؟ یہ تیرے ملائکہ تسبیح کر رہے ہیں یہ تیرا ذکر کر رہے ہیں. پروردگار عالم مجھے بھی کوئی تسبیح یاد کلا تعلیم دے دے. پروردگار عالم میں بھی تیرا ذکر کرنا
چاہتا ہوں، یہ طواف کرنے والے مسبحین کے ساتھ میں بھی ہم کلام ہونا چاہتا ہوں، میں بھی ان کا ہم نوا ہونا چاہتا ہوں، تسبیح کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت اس کو حکم دیتا ہے، توجہ فرمانا، جس مالک نے اسے خالق فرمایا، مسلم روایت کے لفظ ہے اللہ رب العزت اسے 70 زبانیں عطا کرتا ہے، 70 زبانیں عطا کرنے کے بعد مالک حکم دیتا ہے جس کے لا الہ الا اللہ کے صدقے میں تو خلق ہوا ہے، میں تجھے حکم دیتا ہوں میرے عرش کا طواف بھی کرو اور اس کے گناہوں کے لیے استغفار بھی کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اتنا بڑا آج یا رسول اللہ، اللہ رب العزت کے اذکار میں سے سب سے بہترین افضل ترین ذکر کون سا ہے؟ غور فرمائیں، بزم رسالت سے جیتا سید الانبیاء کی نگاہوں نے سفر کیا۔ جیسے یہ مجمع ہے، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کی جانب نبیوں کے سردار نبی کی نگاہیں کے ایسے چہرے پر جا کے رکی جس کے بارے میں نبیوں کے سردار نبی نے فرمایا السلمان منا اہل البیت، جس کے بارے میں فرمایا سلمان وہ ہیں جو ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہیں۔ فرمایا ہر امت کا دانا ہوتا ہے، ہر امت کا لقمان ہوتا ہے۔ سید الانبیاء فرماتے ہیں میری امت کا دانا اور لقمان سلمان محمدی ہے۔ فرمایا جنت 4 آدمیوں کے دیدار کی مشتاق ہے، علی ابن ابی طالب، مقداد، عمار اور جناب سلمان۔ جنت ان کے دیدار کی مشتاق ہے۔ بعض میں ابو ذر آیا، بعض میں مقداد۔ عجیب معیار ہے۔ سید الانبیاء نے جناب سلمان کو قریب بلایا اور بلا کر نبیوں کے سردار نبی نے اپنی انگوٹھی اتاری۔ اب اپنی سماعتوں کو ذرا میرے حوالے کر، اتار کر جناب سلمان محمدی کو دی اور کہا اسے بازار یثرب لے جاؤ اور اس کے نگینے پر لا الہ الا اللہ لکھوا کے لے آؤ۔ فرما بردار تھے، بس اسے اٹھے، سید الانبیاء سے انگشتر سمجھتے عام چلتا ہے، اگرچہ یہ فارسی کا لفظ ہے، انگوٹھی لی، بازار گئے، کہا کہ میرے آقا رسول اللہ فرما رہے ہیں اس پر لا الہ الا اللہ کہنا کرا۔ اتنی دیر لگتی ہے، تھوڑی سی دیر تو تھی، لی تحریر۔ سلمان کھڑے ہیں، لکھنے والا لکھ رہا، مودت رسول نے، محبت مصطفیٰ نے، عشق مصطفیٰ نے جوش مارا۔ ساڑھے ماحول اگر عشق مصطفیٰ جوش مارے تو اسی بندہ مار دیں گے۔ عشق مصطفیٰ نے، مودت و محبت مصطفیٰ نے جوش مارا۔ لکھنے والے کو کہتا ہے سلمان محمدی، غور فرمائیں، کہا جہاں لا الہ الا اللہ لکھنا وہاں محمد الرسول اللہ بھی لکھ دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ محبت ہے۔
لکھنے والے نے لا الہ الا اللہ لکھا، پھر دوسرا نورانی کلمہ محمد رسول اللہ لکھا، لکھنے والے نے لکھا، انگوٹھی ہاتھ میں ہے، بازار یثرب عبور کرتے کرتے بارگاہ رسالت میں پہنچے، سید الانبیاء بزم رسالت لگی، سید الانبیاء مسند نبوت رسالت پر تشریف فرما ہے۔ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے نا؟ توجہ فرمانا، توجہ میرے بھائی غور سے سنا کرو کہ بزم رسالت میں پہنچا، سید الانبیاء کی بارگاہ میں پیش کی انگشتر مبارک، سید الانبیاء نے دیکھا انگشتر پیغمبر کی نگاہوں کے سامنے، غور فرمانا، انگشتر پیغمبر کی نگاہوں کے سامنے ہے، نگاہوں کے سامنے سید الانبیاء کے لب حرکت میں آئے، سید الانبیاء نے نگینے پر لکھی ہوئی پہلی نورانی عبارت کی تلاوت فرمائی، پہلے کلمے کی تلاوت فرما کر نبیوں کے سردار نبی نے پڑھا لا الہ الا اللہ۔ نگاہ رسالت، توجہ فرمانا، نگاہ رسالت رکنا چاہتی ہے، دوسرا نورانی کلمہ سامنے آ گیا، توجہ فرمانا۔ سید الانبیاء نے غور سے دیکھا، غور سے دیکھ کر نا تلاوت کرنے سے پہلے سید الانبیاء نے سلمان کے چہرے کی طرف دیکھا، کہا سلمان ہم نے تو تمہیں کہا تھا لا الہ الا اللہ لکھوا کے لے کے آنا، یہ محمد الرسول اللہ کہاں سے آ گیا؟ سلمان کے پاس جواب موجود تھا، سلمان کہتے ہیں یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ آپ کی تمنا تھی، محمد الرسول اللہ میری آرزو تھی۔ غور فرمانا، محمد الرسول اللہ میں نعرہ لینا چاہ رہا ہوں، آپ سے دعا دے دینا، بس نعرہ نہ لگانا، کوئی بات نہیں ہے، یہ پہلی مجلس سے میرا جی چاہ رہا ہے شیعہ سنی جو بھی اس فرش عزا پہ آیا ہے، جو علی بن ابی طالب کی غربت و مظلومیت پہ رونے آیا، کوئی بات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد۔ بازو کا پیش آ جاتا ہے، توجہ فرمانا، ویسے ہم عادی نہیں ہم اس بات کے، میں نے تو آج تک کبھی دوران مجلس پانی نہیں پیا، یہ جرات کبھی نہیں کی۔ غور فرمانا، سید الانبیاء نے ادھر دوسرا نورانی کلمہ تلاوت فرمایا، نگاہ پیغمبر کے سامنے ہے، سید الانبیاء نے اپنی مبارک نگاہوں کو اٹھایا اور اٹھا کر سلمان محمدی کے چہرے پر کہا سلمان ہم نے تو کہا تھا لا الہ الا اللہ لکھوا کے لے آؤ، یہ محمد الرسول اللہ کہاں سے آ گیا؟ سلمان محمدی کے پاس جواب تھا، سلمان کون ہے؟ جو ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہے۔ سلمان کون ہے؟ توجہ فرمانا، جنت جس کے دیدار کی مشتاق ہے۔ سلمان کون ہے؟ جس کے بارے میں سید الانبیاء نے فرمایا تھا کہ سلمان، غور فرمانا، سلمان فارسی نہیں ہے، سلمان محمدی ہے، جس کا اتنا بڑا مقام ہے، لقمان امت مصطفیٰ ہے سلمان۔ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ آپ کی تمنا تھی، محمد الرسول اللہ مجھ سلمان کی آرزو تھی، ادھر نگاہ رسالت ہے، توجہ فرمانا، انگوٹھی سامنے ہے، سید الانبیاء کی نگاہیں رکنا چاہتی ہیں، تیسرا نورانی کلمہ ظاہر ہوا، لب رسالت حرکت میں آئے، پڑھا علی ولی اللہ، ایک مرتبہ علی ولی اللہ پڑھنا تھا، نگاہ رسالت سلمان کے چہرے پر، کہا سلمان یہ کہاں سے آیا؟ سلمان بھی حیران ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ نے جبرائیل کو نازل کیا، جاؤ میرے محمد کو بتاؤ یہ علی ولی اللہ کہاں سے آیا؟ ماحول مسجد کا تھا، سلمان پہلو رسالت میں کھڑے تھے، جبرائیل نے آ کر اطلاع کہا یا رسول اللہ سلمان سے نہ پوچھو میں بتاتا ہوں، لا الہ الا اللہ آپ کی آرزو تھی، محمد رسول اللہ سلمان کی تمنا، علی ولی اللہ مجھ جبرائیل کی آرزو تھی۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وہ مقام تھا، توجہ فرمانا، یہی وہ مقام تھا کہ جب بغیر وحی کے نہ بولنے والے محمد نے سید الانبیاء نے، آپ نے اس وقت کلمات کی قدر نہیں فرمائی، اتنے پریشان بیٹھے تھے، میں تو حیران ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، توجہ فرمانا، وہی مصطفیٰ سید الانبیاء طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر نور مجسم مقصود و مطلوب پروردگار سید الابرار نبی مختار اول شافع اول مشفع، اللہ کی بارگاہ میں، توجہ فرمانا، اللہ کی بارگاہ سے خلق عظیم کی سند پا کر آنے والے نبی، توجہ فرمانا، یہی وہ مقام تھا کہ جب سید الانبیاء نے علی بن ابی طالب کے فضائل کا تذکرہ کیا، تذکرہ کرتے کرتے سید الانبیاء نے فرمایا کہ یہ علی وہ ہے جس سے زمین والوں سے زیادہ آسمان والے محبت کرتے
کرتے ہیں. یا علی بھائی علی وہ ہے جس سے زمین والوں سے زیادہ عرش والے آسماں والے محبت کرتے ہیں. کیا معلوم یہ محبت کتنا اثر رکھتی ہے اور یہ کتنی عظیم ہے. میرے آقا نے 2 جملے ارشاد فرمائے. 2 جملے فرمایا آگاہ رہو الا آگاہ رہو من احب علیاً مر علی الصراط کالبرق الخاطف. کچھ باتیں بڑی تلخ ہوتی ہیں وہ ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. جیسے موت کا تذکرہ کوئی نہیں سنتا. قبر کی بات کریں تو مولوی کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے شاید اسرائیل کا اس مولوی کا اسرائیل کے ساتھ ٹھیکہ ہے مارنے کا. تذکرہ سارا قرآن میں ہے. حشر و نشر میزان صراط حساب. اس لیے تذکرہ کر رہا ہوں تاکہ آل محمد کا ماننے والا غفلت میں نہ رہے. غفلت تو مار دیتی ہے. یہ جو آپ کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ غفلت کی وجہ سے. جو غافل ہوا وہ مارا گیا. تاکہ علی والا حسن والا حسین بن علی کا ماننے والا غفلت کی. غور فرمائیں. سید الانبیاء نے فرمایا آگاہ رہو بتاؤں علی بن ابی طالب کی محبت کیا اثر رکھتی ہے. 14 جملے ہیں سید الانبیاء سے کہ علی بن ابی طالب کی محبت کیا اثر رکھتی ہے. سبحان اللہ. 2 جملے صرف آپ کے لیے پڑھ. سید الانبیاء نے فرمایا الا ومن احب علی مر علی الصراط کالبرق الخاطف. فرمایا جو بندہ علی بن ابی طالب سے محبت کرتا ہے. پھر فرما دیا الا ومن احب علی نجاہ اللہ من النار. فرمایا جو علی کا محب ہوتا ہے وہ پل صراط سے بجلی کی رفتار میں گزر جاتا ہے اور اللہ علی ابن ابی طالب کے چاہنے والے کو جہنم کی آگ سے نجات دے دیتا. یہ 2 اثر ہیں سرکار امیر المؤمنین کی محبت کے. محب بنو تو یہ اثر ظاہر پتہ چلتا ہے یہ علی والا. چہرہ بتا نگاہوں کی حرکت بتا یہ علی والا. اپنی زندگی کی سادہ ترین حسین ترین بات آپ کے سامنے رکھنے کا اور سرکار امیر المومنین عادل امام. اس لیے وہ عیسائی محقق نے جو کتاب لکھی تو کسی نے پوچھا تم نے علی کے بارے میں اتنی تحقیق کی, اتنی پچھلی صدی کی سب سے بہترین کتاب کا کیا نتیجہ نکلا؟ قتل فی محراب المسجد لشدت عدلہ. علی بن ابی طالب عادل امام تھے. دنیا سے علی کا عدل برداشت نہیں ہوا اس لیے محراب المسجد میں علی کو قتل کر دیا. 100 سالہ تحقیق کا ایک نتیجہ دیا کہ علی عادل امام. اللہ علی عادل جشن ہوتا تو میں بھی آپ کو 10 15 20 روپیوں سنا دیتا. ایک شعر میں سنا دیا شہادت
غور فرما قتل فی محراب المسجد لشدت جہاں میرے آقا علی بن ابی طالب عادل امام ہے وہاں کریم امام بھی ہے، بڑا کریم ہونا مزاج ہے۔ اگر اچھی بات سننے کے عادی ہو سنا دیتا ہوں، دل بن جائے تو سن لو، نہ بنے تو نہ سن لو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سرکار امیر المومنین کا کرم اتنا زیادہ تھا کہ جب گھر سے باہر نکلتے سرکار امیر المومنین اپنی انگشت شہادت پر، شہادت والی انگلی پر امیر المومنین شہد لگا لیتے۔ کرم دیکھنا، کرم۔ گلی میں جب جاتے جو بچہ سب سے پہلے امیر المومنین کے سامنے آتا، جو بچہ جس کا بھی ہوتا، سرکار امیر المومنین اپنی انگشت مبارک سے اس کے دہن کو شیرین کر دیتے۔ یہ ایک دو دن کی تو بات نہیں ہے، سیرت ہے، سیرت کنٹینیو کر رہے ہیں۔ جو سامنے آیا اس کا منہ میٹھا کر رہے بچہ۔ کسی نے جرات کر لی، پوچھ لگا یا علی یہ کیسا عمل ہے؟ سرکار امیر المومنین نے فرمایا جب بچے کے دہن کو میں میٹھا کرتا ہوں اس کے لبوں پر جو مسکراہٹ آتی ہے وہ مسکراہٹ حقیقی ہوتی ہے، اس میں منافقت نہیں ہوتی، اور علی وہ امام ہے جو منافقت کو پسند نہیں کرتا۔ جہاں علی عادل امام ہے وہاں علی کریم مزاج۔ آپ کے پاس پڑھنے آئے، آپ کو خیبر سنا دوں، خندق سنا دوں، سب کو سنا کے چلا جاؤں، آپ کو کیسے پتہ چلے کہ علی بس صرف تلوار اٹھاتے تھے، جہاد فی سبیل اللہ، رضا پروردگار کے لیے جہاد کرنا۔ بڑے واقعات ہیں، پھر کبھی سنیں، غور فرمائیں۔ سرکار امیر المومنین کے چاہنے والے سے غلطی ہو گئی، بلایا، کہا غلطی کی، جھوٹ نہیں، اقرار کہا جی مولا غلطی۔ مولا نے فرمایا کمبر جاؤ۔ کمبر اندر گئے، کوئی چیز لے کے آئے، مولا نے فرمایا ہاتھ بڑھاؤ، اس نے ہاتھ بڑھایا، علی نے ہاتھ کاٹ دیا۔ محب جانے والا دنیا پہچان ہی نہیں سکی ہے۔ دنیا نے تو چھوٹے چھوٹے درہم اور دینار دے کر شریعت مصطفیٰ اور قرآن کا سودا کر دیا تھا۔ سرکار امیر المومنین علی کہتے ہی اسے ہیں جو اللہ کے قانون کو بچاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسے علی کہتے ہیں، غور فرمانا، جو اللہ کے قانون کو بچاتا ہے۔ ہاتھ کاٹ دیا، 3 منٹ کا یہ، اور جتنا مسائل آپ کا ذوق سماعت اجازت دے گا، عبادت کا جتنا آپ کو ذوق ہوگا پڑھ دوں گا، مجلس میں ختم کرنے گا۔ ہاتھ کاٹ دیا علی بن ابی طالب، جو چوری کی سزا تھی وہ دے دی۔ جا رہا علی بن ابی طالب کا دشمن ابن قوا خارجی سامنے آیا، کہتے ہیں بڑے علی کے فضائل پڑھتا تھا، بڑے کمالات، بڑی محبتوں کے دعوے کرتا تھا، علی 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 کرتا تھا۔ آج جب ہاتھ کٹا ہے، آج اس کی زبان اپنے مولا کے خلاف چلے گی۔
بازار میں جا رہا ہے، ہاتھ سے خون رستا جا رہا ہے، توجہ فرمانا، یہ ابن قوا سامنے آیا اور آ کر کہتا ہے تیرا ہاتھ کس نے کاٹا؟ اس کی تو توقع تھی یہ اپنے مولا کا شکوہ کرے گا، شکایت کرے گا، محبت سے بیزار ہو جائے گا، دست بردار ہو جائے گا۔ غور فرمانا، یہ دست بردار ہو جائے گا۔ خدا کی قسم بزرگوں، آپ کے لیے جملہ جو بزرگ بیٹھے ہو، آپ کے لیے جملہ، جن کی طبیعتوں میں خستگی ہے وہ ان کا اپنا مقدر ہے۔ توجہ فرمانا، جب ابن قوا نے کہا نا تیرا ہاتھ کس نے کاٹا ہے، جس کا ہاتھ کٹ چکا تھا، خون بہہ رہا تھا، توجہ فرمانا، بھرے بازار میں خارجی کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے قد قطع یمینی امام المسلمین امیر المؤمنین یعصوب الدین قائد الغر المحجلین الہادی الی الرشاد الناطق بالصدق من الجہال رجل شجاع وفی اخو رسول اللہ عین اللہ لسان اللہ وجہ اللہ جنب اللہ کنز اللہ قسیم النار والجنہ۔ توجہ فرمانا، ایک مرتبہ غلام کہتا ہے قد قطع یمینی بحق وخلصنی من النار۔ اللہ کی قسم کائنات نہ قربان کر دوں ان جملوں پر، تمہارا ذوق سماعت ابھی بہت پیچھے ہے۔ توجہ فرمانا، ابن قوا خارجی سامنے ہے، علی ابن ابی طالب کا چاہنے والا کہہ رہا ہے میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو مسلمانوں کا امام ہے، میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو مومنوں کا امیر ہے، میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو دین کا پاسبان ہے، میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جس کی زبان پر حق کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو بولتا ہے تو ہدایت نظر آتی ہے، میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو مرد میدان ہے، میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو رسول کا وفادار ہے، میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو اخو رسول ہے، رسول کا بھائی ہے۔ کہا اسے عین اللہ بھی کہتے ہیں، اسے لسان اللہ بھی کہتے ہیں، اسے وجہ اللہ بھی کہتے ہیں، اسے جنب اللہ بھی کہتے ہیں، وہ جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا بھی ہے، اللہ کی زمین میں اللہ کا خزانہ بھی ہے۔ تمہاری خاموشی کو میرا سلام ہے۔ توجہ فرمانا، وہ اللہ کی زمین پر اللہ کا خزانہ بھی ہے۔ ایک مرتبہ غور سے دیکھنے لگا، اس کا تو علی نے ہاتھ کاٹا تھا، میں تو سوچ رہا تھا یہ محبت سے دست بردار ہو جائے گا، یہ آج علی کے خلاف بولے گا۔ کہتا ہے بدبخت سنو، قد قطع یمینی بحق، علی نے میرا ہاتھ ناحق نہیں کاٹا، خلصنی من النار، کہتا علی نے مجھ پر احسان کیا ہے، علی نے مجھے جہنم کی آگ سے نجات دے دی ہے۔ علی عادل امام ہے، علی نے تو مجھ پر احسان کیا، علی ابن ابی طالب نے تو مجھے آتش جہنم سے، نار سے، دوزخ سے اللہ نے نجات دے دی علی نے۔ اچھا، جب یہ بھرے بازار میں میرے آقا کے فضائل پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے جب فضائل پڑھتے پڑھتے کوئی دوڑ کے گیا، کہتا ہے امیر المومنین یا علی، جس غلام کا ہاتھ کاٹا تھا وہ تو بھرے بازار میں آپ کے فضائل پڑھ رہا ہے۔ سرکار نے قاصد بھیجا، بلا کے لے آئے، جملہ میں نے کہہ دیا ہے، سن لینا، سارا ہو گیا، سیرت بھی ہو گئی، فضیلت بھی ہو گئی، جملہ سن لینا۔ سرکار امیر المومنین نے بلوایا، بلا کے علی جیسے کریم امام نے کٹی ہوئی انگلیوں کو ہاتھ کے ساتھ جوڑا، جوڑ کر رومال ڈالا، کہا ذرا رومال ہٹاؤ۔ توجہ فرمانا، رومال ہٹا، ہاتھ پہلے سے بھی حسین تھا۔ دنیا کو علی نے یہی تو پیغام دیا کہ علی کہتے ہی اسے ہے، جہاں علی عادل امام ہے وہاں میرا مولا کریم امام بھی ہے۔ سرکار رسالت نے فرمایا الا ومن احب علیا نجاہ اللہ من النار۔ کتنا کرم تھا امیر المومنین کے وجود مبارک میں، تم سوچ ہی نہیں سکتے۔ ایک بندے نے بڑا خوبصورت جملہ یہ کہا تھا کہ قیامت کا سورج طلوع ہو گیا، ہم سوچتے ہی رہے کہ علی کیا ہے۔ واہ واہ واہ، ہم سوچتے ہی رہے کہ علی کیا ہے۔
عظیم تھے میرے امام، بیت شرف سے باہر آئے. جب بیت شرف سے باہر آئے دیکھا کچھ بچے کھیل رہے ہیں. کچھ بچے کھیل رہے ہیں. دیکھو جیسے ہمارے ہاں گلی کوچے میں بچے کھیلتے ہیں. علی بن ابی طالب نے دیکھا ایک بچہ ہے جو اکیلا کھڑا ہے، دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتا نہیں. ابو الحسن امیر المومنین علی اس بچے کے قریب گئے. جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے بچہ تھا نا، علی بن ابی طالب اس بچے کے سامنے بیٹھ گئے. جب بیٹھے تو میرے آقا نے اس بچے سے ایک سوال کیا، کہا یہ سارے بچے کھیل رہے ہیں وہ کیوں نہیں کھیلتے، ان کے ساتھ کیوں نہیں کھیلتے؟ جملہ سنو، ادھر ادھر نہ دیکھنا. کہتا یا علی میں یتیم ہوں، ہر آنکھ عبادت نہیں کر سکتی، مانگنا پڑتا ہے. توسل کرو کہ مولا آپ کی غربت پہ رونا چاہتا ہوں، مجھے آنسو عنایت فرما. کہا یتیم ہوں اس لیے ان بچوں کے ساتھ نہیں کھیل. اللہ اکبر. یتیم کو علی نے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر کہا جاؤ ان بچوں کے ساتھ کھیلو، جب پوچھے نا تیرا باپ کون ہے کہہ دینا میرا باپ علی بن ابی طالب. جن کی آنکھیں وضو کرنے کی عادی ہیں، جو آواز سے روتے ہو، یہ امام زمانہ دعا دیتے ہیں. امام صادق سجدے میں دعا دیتے تھے جو دھاڑے مار کے رو. پیغمبر نے یہ فرمایا تھا انا وعلی ابوا ھذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. آپ کے گھروں سے یہ آپ کا مشاہدہ ہوگا، خدا نہ کرے بچے چھوٹے ہوں، باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے، جب جنازہ گھر سے اٹھتا ہے بچے کیسے لپٹ لپٹ کر روتے. اگر بیٹیاں ہوں ان کا کیا عالم ہوتا ہے. میرا جی چاہ رہا ہے آج ہم علی کو ایسے روئیں جیسے معصوم بچے اپنے بابا کے جنازہ سے لپٹ کر روتے ہیں. قصر نہ کرنا رونے میں، میں التجا کر رہا ہوں، سید بھی ہوں، مولا کی شہادت کی مجلس ہے. اللہ اللہ. علی نے یتیم کو سینے سے لگایا. علی سے بچے کی یتیمی، کوفہ کے بچے کی یتیمی برداشت نہ ہوئی. اے ازادارو ایک آج باپ کو روئے. جملہ دوسرا سن لو، میں قصر نہیں چھوڑتا، کبھی مصائب میں عبادت مکمل ہو جاتی ہے. ازادارو دوسرا جملہ سن لو، آج اس علی کو روئیں جسے روتی روتی زہرا. اللہ اکبر. سمجھ گئے جملہ جو کہنا چاہتا ہوں؟ جسے پہلو شکستہ بی بی زندگی بھر روتی رہی، جو کائنات کا پہلا مظلوم ہے علی. اجرکم اللہ نہ قصر کرنا، میں بس آخری التجا کر رہا ہوں. کائنات کا پہلا مظلوم ہے علی. ازادارو بتاؤ کیسے پہلا مظلوم ہے؟ میں نے کہا نا آپ کا مزاج کچھ اور ہے، میں مجلس سنا رہا ہوں. اے ازادارو علی کائنات کا اول مظلوم ہے. اول مظلوم کائنات علی ہے. کیسے مظلوم کائنات علی ہے؟ ازادارو جب پہلو شکستہ زہرا، بدن پر تازیانے کا نشان، بازو پہ تازیانے کا نشان، ٹوٹی ہوئی پسلی. ازادارو
بستر پر علی گھر میں داخل ہوئے، علی شناس زہرا نے علی کا چہرہ دیکھا، زہرا دیکھ کر نا جب علی کے چہرے میں مظلومیت دیکھی نا، اور سادات مومنین بیٹھے ہو، علی کے دیکھ کر سیدہ نے پہلا جملہ کہا علی میں نے سنا ہے مدینہ والے تجھے سلام نہیں کرتے۔ اجرکم اللہ، جو جوان رو سکتی ہو رو لو، کوئی عبادت ہے ہماری تو نجات کا ذریعہ ہے۔ کہا میں نے سنا ہے مدینہ والے تجھے جواب سلام نہیں کرتے۔ علی نے کہا فاطمہ میں اتنا مظلوم ہوں، مجھے جواب سلام نہیں دیتے۔ بزرگ بیٹھے، سفید ریش ہے، جوان بیٹھے ہو، آؤ یا علی مدد کہہ کے غریب کو رو لو، مظلومیت علی پہ رو لو۔ ازادر جب مولا نے یہ جملہ کہا نا، ادھر سے سیدہ نے رونا شروع کیا، ادھر سے علی نے رونا شروع کیا۔ ازادر مجھے بتاؤ، جس بی بی کا بازو تازیانے سے نیلا ہو چکا ہو، جس کی پسلی ٹوٹ چکی ہو، وہ ہاتھ بڑھائے تو کیسے بڑھائے؟ نہ جانا مصائب سے باہر، تم ادھر ادھر دیکھتے ہو، عبادت کا رخ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ، غور فرمانا، وہ بی بی جس کی پسلی ٹوٹی ہو، جب علی کی آنکھوں سے آنسو موتی بن کے گرنے لگے، زہرا نے اپنے ہاتھ بڑھا کر علی کے آنسوؤں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ ازادر علی دیکھ کر کہتے ہیں فاطمہ بنت مصطفیٰ یہ کیسا عمل ہے، میرے آنسو اکٹھے کر رہی ہو؟ سیدہ کہتی ہے میں نے اپنے بابا سے سنا تھا مظلوم کے آنسوؤں میں شفا ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، جو سمجھ سکتے ہیں مصائب کے جملے، مظلوم کے آنسوؤں میں شفا ہوتی ہے، اور نبی کی بیٹی کہتی ہے کیا علی تیرے آنسوؤں کو پہلو کے زخم پر لگاؤں گی؟ اجرکم اللہ۔ آج علی کو ایسے روئیں، آج علی مجھے ذرا مصائب پڑھنے دیجئے، جب برآمدگی ہو تو اس کے بعد نوحہ پڑھ لینا۔ توجہ فرمانا، آج علی کو ایسے روئے جیسے اولاد روتی ہے۔ اللہ اللہ، جس علی سے کوفہ کے یتیم کی یتیمی برداشت نہ ہوئی، جملہ کا وجہ کرو، اللہ جانے اس علی کی بیٹیاں کوفہ میں کیسے یتیم ہو گئی۔ اللہ اللہ، زینب پردیس میں یتیم ہو گئی۔ ازادارو، یہی جو 18 کی شام آئی تھی نا، ازادارو چھوٹی شہزادی کے گھر میں علی نے افطار کیا۔ 4 جملے کہنے لگا ہوں، بڑی جلدی میں ہے، وہ لوگ بھی، آپ کا مزاج بھی اتنا ہی ہے۔ توجہ فرمانا، ازادارو افطار کیا، بی بی فرماتی ہیں میرا بابا علی کبھی حجرہ عبادت میں چلے جاتے، کبھی صحن خانہ میں آ جاتے۔ گھر کے صحن میں آ کر نا، ازادرہ بھی تو میں مصائب شروع کرنے لگا ہوں، ذوق عبادت ختم نہ کرنا۔ کہا کبھی صحن خانہ میں آ جاتے، علی اپنے سفید ریش میں ہاتھ ڈالتے، سفید ریش کو تھام کرنا، ازادرہ آسمان کا رخ کر لیتے، کہتے یہی وہ رات ہے۔ اجرکم اللہ، کہتے یہی وہ رات ہے۔ ازادر بیٹی سنتی رہی، جگر پہ نشتر چلتا رہا۔ آخر ایک مرتبہ چھوٹی شہزادی بزرگوں سامنے آئی، ہاتھ باندھ کر چھوٹی شہزادی نے پوچھا بابا بتاؤ تو صحیح یہ کیسی رات ہے؟ میں صبح میں دیر ہو گئی سن رہی ہوں کہ یہی وہ رات ہے، بابا بتاؤ تو صحیح یہ کیسی رات ہے؟ ازادر علی نے عجیب جملہ کہا ام کلثوم یہ میری اور آپ کی جدائی کی رات ہے۔ اللہ اللہ، یہ میری اور آپ کی جدائی کی رات ہے۔ جو ایسے ہاتھ باندھ کے نواب بن کے بیٹھتے ہو نا، مسئلہ میں ایسا نہ بیٹھا کرو۔ توجہ فرمانا، یہ غریبوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اجرکم ایسے نہ رکعت آتی ہے، نہ عبادت کا رنگ آتا ہے۔ غور فرمانا، یہ میری نصیحت ہے آپ کو۔ میں نے مجتہدین کو خاک پہ بیٹھ کے روتے ہوئے دیکھا ہے، جوتوں پہ بیٹھ کے روتے ہوئے دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، تمہارا بڑا مکان ہے تو اپنے گھر ہوگا، تم مالدار ہو تو اپنے گھر ہے، تذکرہ تو غریبوں کا ہے نا۔
نا اے عزادارو کہا بیٹی یہ میری اور آپ کی جدائی کی رات ہے. عزادارو علی چلے مسجد میں, جدا ہوئے تو کیسے جدا ہوئے؟ جب جبرائیل نے لوحہ پڑھا الا قد قتل ابن عم المصطفیٰ, کوفہ والو ابن عم مصطفیٰ مارا گیا. مصلی عبادت پر بیٹھی ہے شہزادیاں, حجرہ عبادت میں حسن و حسین. میراج ملانا جملے سے 2 جملے میرے رہ گئے. عزادارو حجرہ عبادت میں بیٹھے حسن و حسین اور ثانیہ زہرا دوڑ کے آئی اور جلدی سے آ کر کہتی حسن بھیا بابا مارے گئے, حسن بھیا ہم یتیم ہو گئے. جبرائیل کا نوحہ سن رہے ہو اور بعد میں قاتل نے لکھا جب جبرائیل نے نوحہ پڑھانا. جملہ سننا بزرگوں, کوفہ کے جتنے مرد تھے وہ بھی مسجد کی طرف دوڑے, کوفہ کی جتنی عورتیں تھی وہ بھی مسجد کی طرف. آخر علی مارے گئے, آخر یتیموں کا باپ علی دنیا سے جا رہا ہے. عزادارو علی کے گھر کا منظر کیا تھا پڑھوں؟ علی کے گھر کا منظر یہ تھا, سارے علی کے بیٹے مسجد کی طرف دوڑے. اجرکم علی اللہ. عزادارو ارباب مقاتل نے عجب منظر عجب جملہ لکھا, گھر میں اکیلی رہ گئی ثانیہ زہرا. اجرکم علی اللہ. مزاج ملانا میں شہادت کے جملوں کے قریب ہو رہا ہوں. گھر میں اکیلی رہ گئی ثانیہ زہرا, نورانی چہروں کے لیے عزاداروں کے لیے جملہ ہے. عزاداروں بی بی اپنے حجرہ عبادت سے باہر آتی صحن کے دروازے تک جس نے علی مولا کا گھر دیکھا ہے. عزاداروں آتی پھر واپس لوٹ جاتی. 70 مرتبہ علی کی بیٹی حجرہ عبادت سے دروازے پر آئی مگر باہر نہ آئی. دروازے سے آواز آنے لگی, علی کی بیٹی یہاں تک آتی ہو پھر لوٹ جاتی ہو. عزادارو بی بی آواز دے کر کہتی ہے مجھے 3 جمادی و ثانی یاد آ جاتی ہے. جب اماں کا جنازہ تھا میرا سن چھوٹا تھا, میرے سر پہ چادر بھی تھی, میں جنازے کے نیچے باہر آ گئی, میرے بابا سے برداشت نہیں ہوا تھا. اور ثانیہ زہرا کہتی ہے اگر میں باہر آ گئی میرا زخمی بابا مرنے سے پہلے مر جائے گا. اجرکم علی اللہ. اجرکم علی اللہ. آواز عقیدت مند عزادار بیٹھے ہیں جو جملوں کی قدر کرنا جانتے ہیں, جو غریبوں کو رونا جانتے ہیں. اے عزادارو جب آئے نا علی کے بیٹے, منظر کیا دیکھا؟ کوفے کا نمازی ہے, محراب مسجد میں سر ایسے کھلا ہے جیسے قاری قرآن کھولتا ہے. آپ سوچے تو صحیح نا, شیخ جعفر ششتری نے اس منظر کو لکھا ہے قبلہ, منظر کو لکھا ہے کہ جب نمازی دوسرے سجدے کے لیے سر اٹھاتا ہے اپنے ہاتھوں پہ بھی زور دیتا ہے, جھٹکے سے سر بھی اٹھاتا ہے, کہتا ہے ادھر امام نے سر اٹھایا, اس ظالم نے زہر میں بجھی تلوار ماری. عزادارو میرے مولا محراب مسجد میں رخسار کے بل قرآن گر پڑا. عزادارو محراب کی مٹی اٹھائی سر میں ڈالی. اللہ. عزادارو ایک جملہ اور سن لے, جب آئے نا امام زخمی ہے محراب میں ہے, غور فرمانا, امام زخمی ہے محراب میں ہے. اے عزادارو امام زخمی ہے محراب میں ہے, کون ہے علی؟ ایک جملہ سن لو میں ختم کرنے لگا ہوں. کون ہے علی؟ جو فاتح خیبر ہے, فاتح بدر حنین علی ہے. میرے اللہ یہ وہی علی ہے جس میں آج چلنے کی طاقت بھی نہیں ہے. حسن نے نماز مکمل کرائی, ایک نورانی چادر قبلہ بچھائی گئی, علی کو سلایا گیا, بچے لے کے بیٹے چلے. عزادارو نمازی پیچھے پیچھے ہے, میں شہادت کے جملے نہیں پڑھ سکتا, یہ جملے سن لو. نمازی پیچھے پیچھے ہے, ماتم کر رہے ہیں, واہ علیہ یا علیہ واہ علیہ کی آوازیں بلند ہے. عزادارو جب گھر قریب آیا نا علی نے ایک جملہ کہا, حسن بیٹا ان نمازیوں سے کہو میرے گھر سے دور ہو جائیں. کہا مولا یہ تو آپ کے ماننے والے ہیں, یہ تو رونے والے ہیں, یہ کوفہ کے نمازی ہیں. کہا ان سے کہو میرے گھر سے دور چلے جائیں, قریب نہ آئیں. کہا بابا کیسے کہو؟ کہا حسن بیٹا جب میں زخمی حالت میں گھر جاؤں گا میری بیٹیاں سر کے بال کھولے گی, اونچی آواز میں بین کر کے روئے گی. علی کی غیرت برداشت نہیں کرتی ہے, کوفہ کے نمازیوں کے کانوں پر میں
زینب تھی، کوفہ کے نمازی نہ تھے، شرابی تھے، نجس ہاتھ اٹھا کے کہتے یہ علی کی بڑی بیٹی زینب، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ وصیتیں ہو گئی، نہ پڑھی میں نے وصیتیں، بس اتنا پڑھنے کا عادی ہوں۔ عزادارو جب وصیتیں کرنے لگے نا، کہا حسن میرے لال کوفہ کے یتیموں کا خیال رکھنا۔ حسین کو بلایا، کہا میرے کربلا کے غریب بہنوں کا خیال رکھنا۔ بس جملہ ختم ہو گیا۔ عزادارو جب وصیتیں کر چکے نا، بابا دیکھنا ذرا میری طرف، اب وصیتیں جب کر چکے نا، عزادارو اسی حجرے میں بنی ہاشم کے جوان بھی موجود تھے، عباس و حنفیہ و حسن و حسین بھی موجود تھے۔ عزادارو میرے آقا نے ثانی زہرا کو قریب بلایا، بابا جملہ سننا، ثانی زہرا کو قریب بلایا، بلا کر کہا میرے لہجہ کی وارث زینب مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ اللہ اللہ، عقیدت مند مومن بیٹھے ہو، عزادار بیٹھے ہو، کہا مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ قبلہ زادی صاحب جب ثانی زہرا سے علی نے کہا نا بیٹی مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ، زینب نے قرآن پڑھنا شروع کیا، کچھ آیتیں پڑھی، بی بی خاموش ہو گئی۔ علی نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا، کہا کچھ اور سناؤ۔ کہا بابا حجرے میں میرے بھائی موجود ہیں، حجرے میں بنی ہاشم کے جوان موجود ہیں، مجھے قرآن پڑھنے سے حیا آتی ہے۔ میں بڑا رویا، میں نے سوچا جو زینب بھائیوں کے سامنے قرآن نہ پڑھ سکی، اللہ جانے شرابی کے دربار میں۔ اجرکم اللہ، رو لو شہادت کے آخری جملے کہنے لگا ہوں۔ میرے عزیزو آپ نے عبادت کی، ابھی میں کہہ رہا ہوں، جب کہوں تو ابھی 1 منٹ کے بعد جنازہ لے کے آنا، کندھا دے کر حسن و حسین کو پرسہ دینا، زینب ام کلثوم کو پرسہ دینا۔ عزادارو وصیتیں ہوئی، روح علی پرواز کر گئی۔ عزادارو حسن نے غسل دیا، عزادارو حسن نے غسل دیا، جنازہ تیار ہوا۔ عزادارو بیٹیاں گھر میں، حسن جنازہ لے کے چلے، لے آؤ جنازہ، بیٹیاں گھر میں، علی کے بیٹے جنازہ لے کے چلے۔ حسن نے وادی نجف میں بابا کو سلا دیا۔ جب واپس آ رہے تھے اسی مکان سے رونے کی آواز آئی، کہا کون ہو؟ کہا 3 دن بعد آئے، میرا پتہ ہی نہیں لیا۔ کہا میں نے تو تجھے پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ کہا پھر وہ کون تھا؟ کہا تھا میرا بابا تھا، جسے ظالموں نے میرا بے مسجد میں میرا بابا مارا، وہ علی تھے میں حسن ہوں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، ماتم علی۔ یا حسین 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 یا حسین